بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے میں ناچیز محمد اسلم صاحب کی حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام اکثر چلتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستو، عمل اگر اچھا ہو تو اس کے نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر اچھا عمل ہوتا ہے تو جنت ملتی ہے، اور اگر عمل برا ہوگا تو جہنم ملے گی۔ تو ایسا ہے کہ آپ نے ماضی میں دیکھا، جو ہمارے بزرگ تھے، آپ اکثر ویڈیوز فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پاکستان بنا۔ پاکستان بنانے میں جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ تمام جتنی بھی زبانیں بولنے والے لوگ تھے، چاہے وہ پنجابی بولنے والے تھے، سرائکی بولنے والے تھے، پشتون تھے، سندھی تھے، اردو بولنے والے، ہریانوی بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میواتی بولنے والے، اور بھی بہت ساری زبانیں بولنے والے جتنے بھی لوگ تھے، ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا۔ ان سب کا ایک نعرہ کیا تھا کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمیں اپنے لیے الگ وطن چاہیے۔ یہ ایک نعرہ تھا کہ ہم چاہے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمیں اپنے لیے الگ وطن چاہیے۔ تو جب تمام بولیاں بولنے والوں کا ایک مقصد ہو جاتا ہے، جب مختلف آوازیں رکھنے والوں کا، مختلف زبانیں بولنے والوں کا جب ایک مقصد ہو جاتا ہے، ایک نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی قوم کے لوگ اور ان کی ایک ہی قوم کے لوگوں کے مقاصد جب بدل جاتے ہیں یا وہ ان کے مقصد مختلف ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی حاصل کردہ چیز کو بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں مثال دوں گا کہ جب 1947 میں، یعنی اس سے پہلے 1940 سے لے کے 1947 تک تمام مختلف زبانیں بولنے والے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے، ایک قوم بن کر سامنے ابھرے، تو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ انہوں نے جو اپنی منزل پالی، اور وہ منزل تھی پاکستان، اور پاکستان حاصل کر لیا۔ اب اس کے برعکس آ جائیں، جس وقت پاکستان بن گیا اور اس کے بعد 1971 میں جب ایک ہی قوم کے مقصد الگ الگ ہو گئے یا ان میں تفرقہ پڑ گیا، ان میں یونٹی ختم ہو گئی، تو 1971 میں ایک ہی قوم، مسلمان قوم، لیکن پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور جو مغربی پاکستان تھا وہ صرف پاکستان بن گیا۔ دوستو، اس لیے ہمیں ایک قوم بن کر رہنا چاہیے، اور ایک قوم کیا ہے؟ مسلمان قوم ہے۔ بھلے ہم کچھ بھی کہلاتے ہیں، چاہے ہم راؤ کہلائیں، قریشی کہلائیں، چاہے ہم راجپوت کہلائیں، ملک کہلائیں، شیخ کہلوائیں، کچھ بھی کہلوائیں، لیکن ہمیں ایک قوم بن کے رہنا چاہیے، اور قوم ہے
مسلمان. تو مسلمان قوم جو ہے ان کا تعلق اسلام سے ہے. آپ کچھ بھی کہلوائیں لیکن جب قوم کی بات آئے گی تو آپ کھل کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے مسلمان ہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے, ہماری کتاب قرآن مجید ہے, ہم مسلمان قوم ہیں. ٹھیک ہے, ہم مختلف زبانیں بولنے والے یا ایک ہی زبان بولنے والے اور مختلف نام سے پکارے جانے والے لوگ جو ہیں, لیکن ہم متحد ہیں. تو جب آپ متحد ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ یونٹی از اسٹرینتھ. آپ نے انگریزی کا جملہ سنا ہوگا کہ اس کو اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ اتحاد میں برکت ہے اور اتحاد میں طاقت ہے. یونٹی از اسٹرینتھ کا مطلب ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے. تو اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھلا کر, آپ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, اس نے جناب یوں کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اگر آپ انہی باتوں میں پڑے رہیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی آپ کے آنے والی نسل جو ہے وہ کامیاب ہوگی. کیوں کہ تفرقے میں برکت نہیں ہے, اتحاد میں برکت ہے. اور خاص طور پہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سلجھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اس سلسلے میں لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اپنی ذاتی انا کو پیچھے رکھ کر لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا چاہیے تاکہ سب کو فائدہ ہو, نہ کہ صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو مختلف گروپس میں مختلف دھڑوں میں بانٹ کے رکھا جائے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آنے والی نسل پر رحم کیجیے, اتحاد اور یگانگت کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسل ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.